عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات آپ کو گم پایا، میں نے دیکھا رات کو جیسے آنکھ کھلتی دیکھا تو بستر پر آپ نہیں ہیں، تو میں بڑی فکر مند ہو گئی، میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ بقیع میں آپ تشریف فرمائے، جنت البقیع میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں اس وقت رات کو آدھی رات ہے اور یہاں آپ، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تجھے فکر ہوئی شاید کہ اللہ اور اللہ کے رسول تیرے سے زیادتی کریں گے، مطلب کہ میں تمہاری باری میں کسی اور زوجہ کے پاس جاؤں گا، تمہارے اس گمان سے تم اٹھی اور مجھے تلاش کرنے لگی۔ فرمایا رسول اللہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں تو میں دیکھوں آپ کہاں گئے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے اندر ہیں۔ فرمایا کہ عائشہ یہ نصف شعبان کی رات ہے اور یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے یا بھیڑوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے بری فرماتے اور ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ رات ایسی مبارک رات ہے، حضرت عائشہ فرماتی اور فرمایا کہ یہ رات بخشش ہوتی ہے، اور پھر دن کو حدیث میں آتا ہے کہ دن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، 15 شعبان کا روزہ، اس لیے مستحب ہے، کوئی رکھے تو اس کو ثواب ہے، نہ رکھے تو اس کو گناہ نہیں، گویا کہ ضروری نہیں ہے، تو رکھنا چاہے تو رکھے۔ اور آپ فرماتے تھے اس رات میں میری امت کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور اس رات کے اندر لکھا جاتا ہے کہ کن لوگوں کا کسی کو مردوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، کسی کو زندوں میں، کہ اس سال کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کے نام لکھے جاتے ہیں، کتنے دنیا سے چلے جائیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات رزق تقسیم ہوتا ہے، اس لیے میرے شیخ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا یہ عمل ہے ہم نے چھپوایا ہے، اور حضرت کا یہ عمل جو بڑا مجرب عمل ہے، اور ایسا مجرب ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان شروع ہو جائے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہو جائے، کیونکہ مغرب سے دن تبدیل ہو جاتا ہے، تو مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین، اور ہر مرتبہ سورہ یاسین کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو فرمایا کہ 3 فائدے، مصیبت سے پورا سال حفاظت رہے گی، دوسرا امن اور سلامتی رہے گی، تیسرا رزق میں فراخی رہے گی، اور یہ تینوں کام ہمارے لیے بڑے ضروری، کیونکہ امن بدامنی ہے ہمارے، خصوصاً ہمارے ملکوں کے اندر بدامنی، اور دوسرا جو ہے نا جی اس میں مصائب اور پریشانیاں ہیں، تیسرا رزق کی تنگیاں ہیں۔ فرمایا کہ 3 دعائیں اس کے اندر لکھی، اور حضرت والا نے حضرت کا فرما دینا ہی ہمارے لیے دلیل ہے، حضرت کا کہہ دینا ہی۔ تو حضرت نے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس دعا کو نقل فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول ہے، تو حضرت اس کو پڑھا کرتے تھے، اور الحمدللہ اس پر معمول ہے، کوشش کرتے ہیں ہر سال اس کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ پورے سال وہ تینوں فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مجرب ہے، ابھی ہم نے فوٹو کاپیاں کروائی ہیں، اگر کسی کو خواہش ہوگی تو وہ اس کی فوٹو چونکہ تھوڑی کم ہے اور تقسیم بھی کرنی ہے، تو اس کی جو ہے نا جی وہ فوٹو کاپی جو ہے نا وہ مزید کروا لیں، جیسے آپ ساتھی فیصل کالونی کے مثلاً ہیں، تو آپ کو اگر ہم ایک دے دیں گے تو آپ فوٹو کاپی کر کے وہاں تقسیم کر دیں، ثواب کا کام ہے، کسی اور علاقے کا ہے وہ لے جائے اپنے دوستوں میں تقسیم کریں، تو بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ تو چونکہ اس رات رزق لکھ دیے جاتے ہیں، اور اللہ حدیث میں تھا آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اس رات، اور پکارتے ہیں جو مصیبت سے برات چاہتا ہے، کوئی مشکل کی کشائی چاہتا ہے، کوئی مجھے پکارنے والا ہے تو میں اس کی بات کا جواب دوں گا، کوئی رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے تو میں اس کے رزق میں فراخی کروں گا۔ فرمایا کہ اس رات اللہ آسمان دنیا پر اللہ کو عرش اتر آتا ہے، وہ آسمان جو ہمیں یہاں زمین سے نظر آتا ہے، تو یہ فضیلت والی رات آنے والی ہے۔ اس کے اندر گو کہ کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے عبادات کو مخصوص کر دیا ہے کہ اس میں یہ کریں، ایسا نہیں ہے، کرنا چاہیں نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، معافی مانگیں، توبہ کریں اللہ کے آگے۔ توبہ جو ہے نا، توبہ دیکھو، وہ میں پڑھ رہا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک گویہ تھا، وہ گایا کرتا تھا، تو بوڑھا ہو گیا، جب بوڑھا ہو تو آواز بھدی ہوگی اس کی، اب روٹی بھی بند ہوگی، گاتا تھا تو روٹی بھی اس کی چل رہی تھی، روزی روٹی بند ہوگی، بڑا پریشان بھوکا مر رہا ہے، تو وہ جنت البقیع میں آ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ آ کر جو ہے اس نے ساری زندگی اللہ کو پکارا نہیں تھا، بلکہ نافرمانی کرتا رہا، کہ گانے گاتا تھا اور طبلے بجاتا تھا اور جو ہوتا ہے اس میں ساز، اور اس میں تو وہ آیا، اور جب بوڑھا ہوا تو رونے لگا بقیع میں آ کر، اور یہ تھا دور خلافت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، تو رو رہا ہے کہ اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، آواز میری اچھی تھی تو روزی روٹی چلتی تھی، اب آواز میری بھدی ہوگی، بوڑھا ہو گیا، اب میری آواز جب بند ہوئی تو لوگوں نے روزی روٹی بند کر دی، اب تو میں بھوکا مر رہا ہوں، اللہ کو میرے رزق کا انتظام کر۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں سوئے ہوئے ہیں، حضرت کو خواب میں آواز آئی کہ عمر اٹھ، ایک میرا بندہ بقیع کے اندر پکار رہا ہے۔ تو حضرت جب خواب سے اٹھے تو اتنے بدحواس ہوئے، گھبرا گئے کہ اپنی جوتی اور پگڑی کے بغیر اسی طرح ننگے پاؤں بقیع کی طرف دوڑے، جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے۔ جب بوڑھے آدمی نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں تو اس نے بھی دوڑ لگا دی، اس نے کہا لو بھی عمر آ رہے ہیں تو ڈنڈے ماریں گے مجھے کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ ڈر گیا کہ شاید مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے آواز دی کہ مت بھاگو فلاں، مت بھاگو، تم بھاگو نہیں، میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ وہ خیر رکا اور کہا کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ اسی نے بھیجا جسے تم پکار رہے تھے۔ وہ سجدے میں گر گیا اور رونے لگا کہ اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، آج میں نے تجھے پکارا تو تو نے اپنے خلیفہ عمر بن خطاب کو کہا کہ جا میرے بندے کی حاجت پوری کر، اس کی ضرورت کو پوری کر، اس کو بھوک ہے۔ فرمایا کہ اسی گڑ گڑاہٹ اور رونے کے اندر اس کی روح قبض ہو گئی، دنیا سے وہ بوڑھا چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو دیکھو جب اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، لیکن پکارنا تو آنا چاہیے نا جی۔ تو یہ راتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، یہ خصوصی اللہ کی طرف سے پیکج ملتا ہے ہمیں کہ ہم ان راتوں میں اللہ کا قرب حاصل کریں۔ گو کہ مخصوص کوئی عبادت نہیں ہے، تلاوت کریں، اس میں مزہ آتا ہے، ذکر کریں، نوافل پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر پڑھیں۔ اگر گھر میں ماحول نہیں بنتا تو مسجد میں آ جائیں، کوئی بات نہیں، مسجد میں بھی آنا منع نہیں ہے، آ کر وہاں پر کر لیں۔ کیونکہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی اس ماحول ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں انسان عبادت نہیں کر سکتا، تو اللہ کا گھر ہے، وہاں پر آ کر آپ عبادت کریں۔ تو اس میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح اس کی بڑی فضیلت ہے۔